بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم ناظرین، جس نے زندگی کا لطف اٹھایا اسے موت کا بھی مزہ چکھنا ہے۔ جو یہاں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے رخصت بھی ہونا ہے، اور جس نے اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا ہے اسے موت کا منظر بھی دیکھنا ہے۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ موت ایک ایسا جام ہے جس کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کے چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے اسلامی بھائیو، اس قبر کے لیے تیاری کرو، ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں سب قبریں اوپر سے بظاہر ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں کہ سب ایک ہی طرح کے مٹی کے تودے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ اندر سے کسی کی قبر باغ و بہار اور کسی کی آگ ہی آگ ہوتی ہے۔ کوئی اپنی قبر میں اللہ پاک کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے اور کوئی عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد بن عطماق رحمت اللہ علیہ نے ایک بار قبرستان کو دیکھ کر فرمایا، اے لوگو، ان قبروں کی خاموشی سے دھوکہ مت کھانا کہ یہ چپ چاپ ہیں، نہ ان کے اندر بسیرا کرنے والے سب ایک جیسے نہیں، ان میں سے بعض بہت تکلیف میں ہیں اور بعض راحت میں ہیں۔ ہر عقل مند کو چاہیے کہ قبر میں داخل ہونے سے پہلے اسے بہت زیادہ یاد کرتا رہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جو شخص قبر کو بہت یاد کرے گا تو وہ اسے جنت کے ایک باغ کی مانند پائے گا، اور جو اس سے غافل ہو گیا وہ اسے جہنم کا گڑھا پائے گا۔ ہم غافلین کا کیا بنے گا؟ ہمیں تو موت کا ذکر سننا ہی پسند نہیں ہے۔ آپ کو بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہہ کر سنتوں بھرے اجتماعات میں نہیں آتے کہ یہ ہمارا موڈ خراب کر دیتے ہیں۔ ایسوں کے لیے عرض ہے کہ ہمارے اسلاف بھی اپنے خطبوں میں لوگوں کو موت کی یاد دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کچھ اس طرح خطبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، موت کو یاد رکھو اور اس کے لیے تیاری کرو کہ اس سے بچنا ناممکن ہے۔ اگر تم اس سے مقابلہ کرو گے تو یہ تمہیں دبوچ لے گی، اور بھاگنا چاہو گے تو پکڑ لے گی۔ موت تمہاری پیشانی میں پیوست کر دی گئی ہے، لہذا عذاب موت سے نجات کا کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ موت کی طرف پیش قدمی کرو کہ قبر تمہاری منتظر ہے اور وہ تمہیں جلد سے جلد اپنے پاس بلا رہی ہے۔ یاد رکھو، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم آج موت سے ڈر کر نمازی بن گئے اور ہم نے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ کل ہمیں قبر میں راحت ملے گی، ورنہ اگر آج ہم موت سے بے فکر ہو کر گناہوں بھری زندگی گزارنے لگے تو مرنے کے بعد قبر میں ہمارے لیے خوف ہی خوف ہوگا۔ دیکھیے، مرنے کے بعد کی زندگی مرنے سے پہلے کی زندگی سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد سننے اور دیکھنے کا عمل بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے اگر ہم قبر میں اتر کر دیکھیں تو ہمیں قبر کے باہر کا منظر نظر نہیں آئے گا، جبکہ مرنے کے بعد قبر بند ہونے کے باوجود مردے کو باہر کا منظر نظر آتا ہے، اور کون سے لوگ آ جا رہے ہیں وہ سب دیکھتا ہے اور ان کی آواز بھی سنتا ہے۔ جبھی تو قبرستان جا کر مردوں کو سلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، یعنی اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ یاد رکھیے، سلام اسے کیا جاتا
جاتا ہے جو سنتا ہو اور جواب بھی دیتا ہو۔ اس کے بعد اہل قبور کو اہل ثواب کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مردے بہر والوں کو دیکھتے پہچانتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں، ورنہ انہیں سلام جائز نہیں ہوتا، کیونکہ جو سنتا نہ ہو یا سلام کا جواب نہ دے سکتا ہو اسے سلام کرنا جائز نہیں۔ دیکھو سونے والے اور نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں کر سکتے، پتہ چلا قبروں والے ہمارا سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یاد رہے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار بھی مرنے کے بعد سنتے اور دیکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد سب کی سننے اور دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور مرنے والا اپنے قبر پر آنے والوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور ان کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر ہمیں قبر میں نہ عذاب دیا جائے اور نہ ہماری قبر میں سانپ بچھو آئیں، صرف ہمیں قبر میں بند کر دیا جائے تو قیامت قائم ہونے تک ہزاروں سال کا عرصہ ہمیں اندھیری قبر میں کیسے گزاریں گے؟ ہم قبر میں نہ کسی دوست کے پاس جا سکیں گے اور نہ کسی کو اپنے پاس بلا سکیں گے، نہ ہماری ماں آئے گی اور نہ ہمارا باپ آئے گا۔ اگر باپ آئے گا بھی تو بیچارہ فاتحہ پڑھ کر اور ادھر ادھر قبروں کو دیکھ کر واپس چلا جائے گا اور ہم اسے اپنی قبر میں حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر قبر کو بھولے بیٹھے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ پکار کر کہتی ہے، اے آدمی آج تو میری پیٹھ پر چلتا ہے جبکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اے آدمی آج تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا۔ اے آدمی تو مجھ پر حرام کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، ان قریب مجھ میں غمگین ہوگا۔ خدا کی قسم اس قبر کی پکار میں عبرت ہی عبرت ہے۔ اے کاش ہمیں عبرت نصیب ہو جائے اور اس سے پہلے کہ یہ شور مچے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، جلدی جلدی غسال کو بلا لاؤ، جلدی جلدی کفن لے کر آؤ اور جلدی جلدی قبر کھودنے کا انتظام کرو۔ پھر غسال تختہ اٹھائے چلا آ رہا ہو، ہمیں غسل دیا جا رہا ہو، کفن پہنایا جا رہا ہو، ہمارے لیے قبر کھودنے کا انتظام کیا جا رہا ہو اور پھر ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے، تو اس سے پہلے ہی موت کی یاد کو پیش نظر رکھیے اور جلدی جلدی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کی یاد کو پیش نظر رکھنے کے چند طریقے پیش خدمت ہیں، غور سے پڑھیے اور اپنے لیے موت کی یاد کا سامان کیجیے۔ موت کو یاد رکھنے کے 5 طریقے۔ پہلا طریقہ جنازوں میں شرکت کیجیے۔ دوسرا طریقہ قبرستان جانے کی عادت بنائیے۔ تیسرا طریقہ موت کے موضوع پر ہونے والے بیانات سنیے۔ چوتھا طریقہ عبرت ناک واقعات کا مطالعہ کیجیے۔ پانچواں طریقہ دینی جماعتوں کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ مدنی قافلوں میں موت کی تیاری کے حوالے سے واعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو یوں آپ کو موت یاد رہے گی، اور جب موت یاد رہے گی تو آپ کا گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا کہ حدیث پاک میں ہے، یعنی موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اپنا نمازوں کا بھی ذہن بنا لیجیے اور سچی نیت کیجیے کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہمارا ماہ رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، ہم فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے سے بچیں گے، ہم والدین کو نہیں ستائیں گے، مسلمانوں کی چغلیاں نہیں کھائیں گے، مسلمانوں کی غیبتوں، تہمتوں اور الزام تراشیوں سے بچیں گے، مسلمانوں کی آبرو ریزی نہیں کریں گے اور ان کے عیب چھپائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور مرنے سے پہلے قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔